اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو مغز ہے یہ انسان کے سر کے اندر ہوتا ہے، اور اس حدیث سے کیا مراد ہے کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، جب وہ اتحیات پر بیٹھتا ہے اور درود شریف پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے ہم کلام ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ بڑے قربت کے لمحات ہوتے ہیں، اور اللہ کی تعریف بھی ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جا چکا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بندہ اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش کرے اور اللہ سے درخواستیں کرے، اللہ سے التجائیں کرے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی التجا کو رد نہیں کرتے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنی دعائیں کی ہیں، وہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک تو محترم حضرات، دعا کے لیے صدق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ انسان سچے دل سے اللہ سے دعا کرے، اور اس کے بعد دعا کرنے کے بعد فوری اس کا اثر دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دعا سے مراد درخواست ہے، اور جب بھی اللہ چاہے گا اس درخواست پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جب چاہے اس کو قبول کر لے، اور جو دعا کی گئی ہے اس کے مطابق انسان کو فائدہ ہو جائے۔ لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جو ہی ہمارے لیے اچھا ماحول ہوا، ہمارے لیے سازگار ماحول بنا، تو اللہ ضرور بضرور ہماری دعا قبول کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی محترم حضرات، دعا باقاعدہ طور پر عبادت ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اس لیے دعا کا کرنا ہمیں عبادت میں بھی لے کر جاتا ہے، اور اس کا ثواب الگ سے بھی ہے۔ اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں شاہ رگ سے قریب ہوں، تو ہمیں کس قسم کا مسئلہ ہے، ہمیں کس قسم کی پریشانی ہے، ہم کیوں مایوسی کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ ہمیں سننا چاہتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ یہی اس کی بندگی ہے کہ ہم ہر موقع پر خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہی ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے، اور اس بارے میں کوئی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ آڑ نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری سنتا کہ نہیں سنتا، یا جب ہم پکارتے ہیں تو ہمیں ہماری پکار کو نہیں لیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ ڈائریکٹ ہی ہر ایک کی سنتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ اللہ کی تلقداری موجود ہے۔ یہاں صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آبزرو کرتا ہے، اور ان کے تمام معاملات کی نگہداشت کر رہا ہے، اور ان تمام کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ نمازوں کے بعد اور بیچ میں دعاؤں کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔